فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی جس میں اندھیریاں، گرج اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، ٹھونس رہے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں گرد کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ اچک لیں گی ان کی آنکھیں. كلما أضاء لهم مشوا فيه، جب کبھی روشنی ہو ان پر اس میں چلتے ہیں. وإذا أظلم عليهم قاموا، اور جب اندھیرا ہو ان پر رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے لے جائے ان کی آنکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا، اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی آنکھیں اور ان کے کان. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر. اللہ جل وعلا نے یہاں منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی حالت بیان فرمائی ہے. وہ کیا؟ کس یا مثلہم، ان کی صفت پہلے تھا کمثل الذی استوقد نارا، اس کی حالت کی طرح ہے، اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. اب یہ ہے کہ ان منافقین کی صفت یہ کصیبم، اس اترتے پانی کی طرح ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ ایک تفسیر کے مطابق مضاف محذوف ہے، کاصحاب السیب، جن پہ پانی اترتا ہے ان کی طرح ہے، ان کی. تو پھر اس طرح جیسے منافقین کی حالت ہو، یا کصیبم، یا پھر مضاف محذوف نہ نکالیں تو آسمان سے اترتے پانی کی طرح ہے. آسمان سے شارح کہتے ہیں کصیب یعنی کاصحاب مطرین، میں نے بتا دیا مثلہم ای صفتہم کصیبم ای کاصحاب مطرین، بارش والوں کی طرح ان کی حالت بارش والوں کی حالت کی طرح ہے. اور یہ بھی بتایا کہ سیب یا مضاف محذوف نہ نکالیں تو بارش کی اترتے پانی کی طرح ہے. وَأَصْلُهُ، یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ شارح سیب کی اصل یہ ہے، سیب کی وہ کیا ہے؟ سیبن، سیبدن، جیبدن. تو یا واو کٹھے ہوئے، یا واو کٹھے ہوئے تو پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کیا. جیسے جیبدن میں یا واو کٹھے ہوئے تو اسے واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام. جید سیبدن میں یا واو کٹھے ہوئے تو پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر کے سید کر لیا گیا. اور اس جگہ بھی یہی ہوا کہ سیبن تھا، اور یہ کس سے سیبن؟ من صابہ یسوبو، یعنی یہ صابہ یسوبو، یہ نصرہ ینصرو، یعنی ای ینزلو، ای ینزلو، یعنی معنی بتا رہے ہیں. صابہ یسوبو کا معنی ہے صابہ اترا، یسوبو اترتا ہے، یسوب تو یہ نزول کے معنی میں. اس کے اس لیے ترجمہ ہو رہا ہے کہ اترتے پانی کی طرح، آسمان سے اترتے پانی کی طرح. من السماء، آسمان سے. کس سے؟ شاعر کہتے ہیں یا آسمان سے مراد یہ صحابی بادل ہے. تو یہ دال تو آسمان ہے اور بادل مدلول ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں مدلول کہہ رہے ہیں مراد الصحاب ہے. اور فیہ من السماء فیہ، جو
ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں ای صحابی، اس کا مرجع صحاب ہے، بادل ہے۔ حالانکہ اکثر مفسرین نے اس ضمیر کا مرجع جو انہوں نے آسمان سے صحاب لیا تو انہوں نے آسمان لیا ہے، سما صحاب نے لیا، لیکن بعد نے اس کی تفسیر صحاب سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ تو اس لیے یہ جو شارح ہیں، یہ جو اکثر ہیں ان سے ہٹ کر تفسیر کر رہے ہیں کہ ہی کی ضمیر کا مرجع صحاب کو لے رہے ہیں، جبکہ اکثر مفسرین آسمان کو لے رہے ہیں۔ تو بعد نے پھر ہی کی ضمیر سے مراد الصحاب لیے، کیا لیا؟ صحاب لیا۔ اور آسمان جو ہے جو استعمال ہوتا ہے اکثر اس کی طرف مؤنث کی ضمیر آتی ہے، اکثر استعمال ہے مؤنث کی ضمیر آتی ہے۔ ظلمات یعنی متکاسفۃ، ظلمات اندھیریاں، تاریکیاں۔ تو ورعد، اور رعد یہ کیا ہے؟ رعد کہتے ہیں هو الملک الموکل بہ، شارح کہتے ہیں یہ ایک فرشتہ ہے جسے مقرر کیا گیا ہے، جسے مقرر کیا گیا ہے۔ وقیلا، اور بعد نے کہا کہ یہ صوتہ اس فرشتے کی آواز ہے، ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تاریکیاں اور رعد کیا ہے؟ گرج اور کڑک بجلی۔ تو اب یہ آواز ہے، یہ اس فرشتے کی آواز ہے، یہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے جس پہ مقرر کیا گیا ہے دونوں طرح۔ اور کہتے ہیں برقن، برق کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں برق لعان، چمک ہے، کیا ہے؟ یہ چمک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ صوتہ الذی یزجرہ بہ، اور اس کا کوڑا، اس کا کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ اسے ڈانٹتا ہے، جس کے ذریعے کہ بادل میں ایک کیا ہے؟ آواز ہے، رعد ہے، اور اس میں بجلی ہے، کڑک ہے، پھر بجلی ہے، چمک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس کا کوڑا ہے فرشتے کا، جس سے وہ اسے بادل کو ڈھانٹتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈھانٹتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ أَيْ أَصْحَابَ السَّيِّبِ، یعنی وہ اصحاب سیب جن کی پیچھے بھی یہ اشارے کہہ رہے ہیں کہ بارش والوں کی طرح ان منافقین کی حالت ہے۔ تو یجعلون، وہ بارش والے کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، اپنی انگلیاں جو ہیں فی آذان، اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اپنے۔ یجعلون ای اصحاب السیب، یعنی وہ واو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بتایا، اصحاب السیب وہ فاعل ہے، واو ضمیر فاعل تھی تو اس کا فاعل ظاہر کیا اصحاب السیب۔ اصحاب السیب وہ انگلیاں ڈال، اپنی انگلیاں، ای اناملہا، یعنی ساری انگلی کیسے کان میں ڈالنی ہے؟ ساری طرح جاتی ہے نام، اس بات وہ ساری انگلی کو کہتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کرتے کہتے ہیں ای اناملہم، ای یعنی پورے ڈالتے ہیں، پورے اپنے کانوں میں۔ کس کے سبب یہ ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، کہتے ہیں من اجل الصواعق، یعنی بجلی کی وجہ سے، بجلی کی وہ کڑک کی وجہ سے، یہ اجل نکالا اس میں کہ سببیت ہے اس کی وجہ سے۔ تو صواعق کیا ہے؟ کہتے صواعق شدت صوت الرعد، یہ رعد کی سخت آواز ہے، وہ فرشتہ اس کی سخت آواز، جیسے کڑک کہتے ہیں، سخت آواز ہے۔ لِأَلَّا يَسْمَعُوهَا، تاکہ وہ اسے نہ سنیں۔ انگلیاں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ سخت آواز جو کڑک ہے اس کی وہ نہ سنیں، وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ حذر الموت، اور موت کی وجہ، موت کے ڈر سے، اور ایک تو کڑک کے سبب اور ایک موت کے ڈر سے کہ اس کے سننے سے مر جائیں گے۔ من سماعہا،
اس کے سننے سے مر جائیں گے تو انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ کذالک یوں ہی ہؤلائی یہ ہیں منافق، یہ منافق ہیں، اذا نزل القرآن جب قرآن اترتا ہے، جب قرآن اترتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بھی یہی حالت ہے، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ وفیہ ذکر الکفری، کفر کا ذکر کرنا اس میں مشبہ بظلمات، وہ اسے تشبیہ دی گئی ہے ظلمات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ پاک نے کفر کا ذکر کیا تو کفر کا ذکر کرنے کو کس سے تشبیہ دی؟ ظلمات، یعنی اب ظلمات کیا ہیں؟ طریقیاں ہیں، تو کفر بھی کیا ہے؟ تو کفر کو اس کے ساتھ تشبیہ دی دی کہ کفر اندھیرا ہے اور اسلام نور ہے، اسلام اور ایمان نور ہے، تو اس لیے کفر کو کس کے مشابہ قرار دیا؟ ظلمات کے ساتھ۔ کس کے؟ ظلمات۔ اور والوعید علیہ، اور اس پر جو وعید ہے، یہ آیا اس پر وعید، ڈرانا، المشبہ بالرعد، اسے رعد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اسے یعنی اب اس میں رعد ہے، اس میں کیا ہے؟ اس طرح میں سمائی فی ظلمات، اس میں ظلمات ہیں، اب بارش اترتی ہے تو اس میں ظلمات ہیں۔ اگر ظلمات ادھر کفر کس کے ساتھ ہے؟ یعنی اس میں وہ کفر، اور پھر آگے سزا، تو اسے رعد سے، وہ فرشتہ ہے جس کی آواز ہے، ٹھیک ہے، تو اب وعد جو ہے اسے سزا کے ساتھ اور وعید کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ کس سے؟ اب یہ سمجھیے کہ وعد سے مراد دھمکی ہے اور وعید ہے، اور کیا ہے؟ ڈرایا گیا ہے۔ اور والحجج البینۃ، اور جو واضح دلائل ہیں، جو المشبہۃ بالبرق، اسے بجلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، چمک کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ کیونکہ ایسے ہی چمک دیا، بالکل واضح، بالکل کلیئر۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا برق، تو اس میں ظلمات ہیں، وہ کفر، اور اس میں پھر رعد، تو رعد سے دھمکی، صدا، جو فرشتہ ہے جو مقرر کیا گیا، اور پھر آگے بجلی، تو بجلی سے مراد تشبیہ دی گئی واضح دلائل سے، اسے واضح دلائل، روشن دلائل۔ یسدون آذانہم، تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، وہ اپنے فلا یسمعوہ، کہ وہ نہ سنیں اس کو نہ سنیں، فیمیلوا الی الایمان، کہ وہ سنیں تو ایمان کی طرف جھک جائیں، تو وہ سنیں ہی نہ، تاکہ ایمان دل میں آئے ہی نہ، تو ایمان کی طرف جھکے نہ۔ تو اور وترک دینہم، اور اپنے دین کے چھوڑنے کی طرف نہ جھکیں، اپنے دین کے چھوڑنے کی طرف نہ جھکیں۔ وعندہم، اور وہ ان کے نزدیک موت ہے، اور ان کے نزدیک دین کو چھوڑنا۔ اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی علماً و قدرتاً، یہ علماً و قدرتاً ذکر کر کے یہ فرمایا کہ اللہ اپنے علم اور قدرت سے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور کوئی بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، سب کا یہاں تک یہ عذر علم اور عذر قدرت، علم اور قدرت کے اعتبار سے فلا یفوتون، تو فلا یفوتونہ، اور کوئی بھی اس سے فوت نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آپ سمجھیں اس چیز کو کہ اب دوسری ان کی حالت اصحاب مطر کے ساتھ دی، بارش والوں کی طرح دی کہ بارش اترتی ہے، تو جب بارش برستی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے ہوتا ہے، اس میں تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں پھر اس میں کڑک بھی ہے، اس میں آواز بھی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں چمک بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تاریکیوں میں روشنی آ جائے، چمک آ جائے، تو بندہ اس چمک میں چلتا ہے، اس چمک میں چلتا ہے، طریقے سے وہ ڈرتا ہے، طریقے سے، لیکن روشنی میں وہ نکلتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، روشنی لیتا ہے۔ تو روشنی تو ایمان ہوا، وہ تو دلائل، اس سے تشبیہ دے دی کہ وہ دلائل ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور ظلمات کفر ہیں، اور رات یہ دھمکی ہے